یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی. ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے. جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں. مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کو مدد کی ہے، کسی یتیم کی کو مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے. جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا. آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا. البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی. بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا. ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے، انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں. حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے. اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں. یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی. لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجئے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کوئی ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے. دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہے پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پہ کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون، نات ان کو داخل کر دو آگ کے اندر. یہ اس حد تک. باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا، ہاں ایک رائے ہے، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے. انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتا ہے. یہ فرشتے ہیں نا اس وقت بھی موجود ہیں. ابھی شاید اگلے جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہے. تو فرشتے ہیں موجود.
ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں. تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں. پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے، پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں. لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے. لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ فرشتے ہے جبریل ہے میکائیل یا فلاں ہے منکر جو دیا میرے جو ہے کرامن کاتبین میرا یہ کام کر دو. نہیں، یہ شرک ہو جائے گا. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر وہ کام کر رہے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات بھی ایگزیکیوٹ کرتے ہوں، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے. اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی پرست کے میا کیستی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت تھے، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں. یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا. وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا. اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے. یہ تو ہے شرک. شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی. اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے. عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا. بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے. توحید تو ہے لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے. مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ. یہ دین کی روح کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم روح ہے دین. میں نے اسی لیے آج سورہ فاتحہ کی تلاوت کی شروع میں، اس مسئلے کی اہمیت جو ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے. سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، حدیث نبوی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ کتاب. سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں. ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، یا یہ دوسری بات ہے فقہ حنفی کے مطابق امام پڑھتا ہے اگر جہری انداز میں تو گویا کہ پوری جماعت کو طرف سے لائے گی، لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ ہی اصل نماز. اسی لیے ایک حدیث میں جو مسلم شریف میں آئی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، سورہ فاتحہ کا تجزیہ کیا گیا ہے تدابیر کا، اور وہ حدیث قدسی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر. بندہ کہتا اب اس کے بعد ساری تفصیل سورہ فاتحہ. صلاۃ کا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، تو ہم تو صلاۃ میں سورہ فاتحہ بھی ہے، پھر اس کے بعد بہت قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، پھر رکوع بھی ہے، پھر سجود بھی ہے، قیام بھی ہے، اور قاعدہ بھی ہے. صلاۃ تو منہ کا بن، لیکن یہ کہ اصل صلاۃ سورہ فاتحہ. چنانچہ اس حدیث میں تجزیہ کیا گیا ہے. جب بندہ کہتا ہے، میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ہمیں تنیا میرے بندے نے میری اب تعریف کی سمجھ. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے اسنا علیہ میرے بندے نے میری سنا. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بھرولی بیان. یہ سارا میں نے اس لیے آپ کو حوالہ دیا. آج میں سورہ فاتحہ کا درس نہیں دے رہا ہوں، پوری بات نہیں سنا رہا. کیا اصل نماز سورہ فاتحہ. اب سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور عجیب ترتیب ہے. 3 آیتوں پر ایک جملہ بنتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آیتیں 3 جملہ 1. پھر 3 آیتوں پر ایک جملہ ہے آخر میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آیتیں 3 جملہ 1. درمیانی آیت ہے 4 نمبر کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے در حقیقت مرکزی ہو گئی، 3 ادھر 3 ادھر.
پھر وہ تین ایک جملہ، آخری تین ایک جملہ، اور یہ ایک آیت میں دو جملے، ایاک نعبد بھی مکمل جملہ ہے، وہ ایاک نستعین بھی مکمل، اور یہیں پر سورہ فاتحہ کی وہ تقسیم ہوتی ہے آدمی 3.5 آیتیں ادھر ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ اب واو آ گیا، یہ واو ایسے ہے جیسے کہ آپ ترازو کو پکڑتے ہیں مٹھ اس کی۔ اب 3.5 آیتیں ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ یہ جو مرکزی آیت ہے اس میں دو باتیں لگ ہیں، ایاک نعبد، ایک تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ حال اور ماضی، حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہے، اور دوسرا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ گویا کہ دین کا ایک مرکزی نقطہ ہے، جو صلاۃ کا مرکزی نقطہ ہے وہی طرح کی دین کا۔ اب ہم اس پر غور کر چکے ہیں، 40 نبوی کی حدیث نمبر 3 جو ہے وہ اس پر ہے، ایاک نعبد، اس میں گفتگو ہو چکی ہے تفصیل سے، یہ عبادت کا تصور کیا جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور اس میں جو کنفیوژن ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کو عبادات کے مترادف قرار دے دیا، نماز روزہ حج یہ عبادات ہیں، وہ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ہے پوری زندگی میں ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت اللہ کی۔ ہر وقت نماز تو نہیں پڑھی جاتی، ہر روز روزہ تو نہیں رکھا جاتا، یہ جو کہا کہ میں نے صرف تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو، تو عبادت سے مراد یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ در حقیقت اس عبادت کے لیے سپورٹ، جیسے 4 ستون ہیں ان پر چھت ہے، چھت کو سپورٹ دینے کے لیے ستون ہے، ستونوں کی معنویت ہی تب ہے جبکہ چھت ہو، ورنہ کیا کہیں گے کس لیے کھڑے کر دیے 4 ستون، پاگل تو نہیں کوئی، کس لیے، بٹ فار، جب تک کہ چھت کا تصور، شامیانے کے لیے 4 آپ نے بانس کھڑے کیے ہیں، اس لیے اس شامیانے کو سپورٹ کر دیتے۔ تو اب اس میں جو بیت مضمون آیا وہ یہاں بھی آ گیا اس حدیث میں، تو قرآن مجید کی آیت میں ایاک نعبد وایاک نستعین، یہ ہے دوسری بات جس پر کہ آج ہماری مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ حدیث، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اب آپ جو سمجھیے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، استعانت وہ ایک حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا، سورہ فاتحہ میں ایاک نستعین، استمداد مدد طلب کر، استنصار نصرت مانگنا، استدعاء کوئی دعا کرنا کسی کام کے لیے، استغاثہ کسی کی دعائی دینا، یہ تمام ایک قبیل کی چیزیں ہیں، ان کو جمع کر دوں گی استعانت۔ اب استعانت ایک تو ہے عام مادی دنیا کے اصول کے اندر، میں کسی سے کہوں بھائی مجھے ذرا پانی پلا دینا، یہ بھی استعانت ہی تھی نا، میں نے اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے مدد چاہیے، اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی برائی نہیں، معلوم ہے یہ ایک عام مادی قوانین کے تحت ہوگا۔ یہ علیحدہ بات کہ حضور کے بارے میں یہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی ایسے کام کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے، یہاں تک کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا جو کوڑا ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ اپنی سواری کو بٹھا کر یا اتر کر خود کوڑا اٹھاتے تھے، کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے ذرا اٹھا۔ تو یہ استدعاء، استعانت، استمداد، اس میں ایک درجے ہیں، بڑے اونچے درجے بھی ہیں، لیکن عام حالات میں ہم مادی قوانین کے تحت اگر کوئی مدد چاہے کسی سے تو بری بات ہے، اس میں کوئی شرک نہیں، اس میں کوئی کفر نہیں، اگرچہ بعض حضرات میں نزدیک اس کا ایک درجہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں، لیکن یہ کہ ماورائی انداز کسی غیر مرئی حقیقی یا باہوما شخصیت سے مدد مانگنا، غیر مرئی حقیقی فرشتے ہیں، غیر مرئی ہے حقیقی، باہوما جنہوں نے گاڈز اینڈ گاڈیسز اور آلہہ بنا دیے، دیویاں دیوتیا بنا دیے، یہ باہوما ان کے وہم کی پیداوار، وہ بھی غیر مرئی ہے، وہ ان کی انہوں نے تصویریں بنا دی ہیں پوجنے کے لیے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویریں جو ہم نے بنائی ہیں یا یہ مجسمے بنائے ہیں، بت بنائے ہیں، یہ صرف توجہ کے ارتکاز کے لیے تاکہ پورا مراقبہ کر سکے، ہم اپنی توجہ کو مرکوز کر سکے، ہمیں نہیں پتا کہ ان بتوں میں کچھ نہیں۔ ایک عام ہندو ہے بیچارہ، عام جاہل دیہاتی، وہ تو یہی سمجھتا ہوگا کہ اسی میں اس بت ہی کے اندر ہے، لیکن جو پڑھے لکھے ہندو ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ڈاکٹر رادھا کرشنن بہت بڑا فلسفی تھا جو آپ کو معلوم ہے بھارت کا صدر رہا، بہت بڑا فلسفی، اس کی ایک کتاب ہے انڈین فلسفی کی، اتنی موٹی موٹی 2 چیزیں ہیں اور بڑی باریک ٹائپ،
اس میں اس نے کہا کہ ہم بتوں میں کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو صرف کنسنٹریشن، توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنا لیا ہے تاکہ ان کے ساتھ ایک ذہنی اور روحانی رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی توجہات کو مرکوز کریں۔ بہرحال یہ میں نے بتایا، ایک ہے غیر مرئی حقیقی، ایک ہے غیر مرئی موہومہ۔ غیر مرئی حقیقی میں فرشتے بھی معلوم ہے یہاں موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا میری یہ مشکل دور کروں، اس فرشتے سے میں مخاطب نہیں ہوں، یہ شرک ہو جائے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتہ ہے، فرشتے تو اس وقت ہمارے اس مجمع کو گھیرے ہوئے۔ حضور کی حدیث، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویدارسونہ بینہم الا حفتهم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ۔ جب بھی کبھی میرے گھروں سے کسی گھر میں میرے بندے جمع ہوتے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، سمجھنے سمجھانے، تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈالے اور ان پر رحمت چھا دے اور سکینت ان پر آسمان سے نازل، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فی من عندہ۔ دیکھو اے فرشتوں، تم تو کہتے تھے نا کہ اے اللہ تو یہ صحیفہ بنانے چلا ہے، آدم یہ تو دنیا میں فساد مچائے گا، دیکھو وہ میرے بندے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کا اپنی اس مجلس میں، وہ جو ملائے اعلیٰ کی مجلس، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو فرشتے، تو فرشتے ہیں لیکن مدد نہیں مانتے۔ اسی طرح اب ذرا مسئلہ دوسرا وہ مختلف بھی ہو جائے گا۔ میں نے پہلے وہ بات کی جس میں اختلاف کا امکان ہے، فرشتے تو ہے ان پر ہمارا ایمان، اور اصل میں ایمان بالملائکہ ہی کی شکل بگڑی ہے۔ یہ جو گاڈز اور گاڈیسز بنا لیے گئے اور دیوی اور دیوتا بنا لیے گئے اور آلہہ بنا لیے گئے، ملائکہ ہی کی، ملائکہ کو اللہ نے ایک ایک کام کے اوپر معمور کیا ہوا ہے۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ فلاں کا فرشتہ ہے، انہوں نے انہی کو دیوتا بنا لیا۔ بس غلطی کیا لگی کہ ان کا کوئی اختیار نہیں۔ ہمارا ایمان کا فرشتوں کا اختیار کوئی نہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے ان کا کوئی، بس یہ باریک سا پردہ ہے۔ یہی ایمان بالملائکہ بن گیا ہے، دیویوں دیوتاؤں کو شکل اختیار کی۔ عرب کے لوگ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، ان کے نام پر لات، یہ مؤنث نام ہے، لات، عزا، عزیز کا مؤنث، منات، یہ سب مؤنث، یہ دیویاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے میں نے بات کی ہے وہ غیر مرئی جو یقینی ہیں، متفق علیہ ہیں، فرشتے ہیں۔ ایک ہے مختلف فی، وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح بھی، ان کو بھی یہ، اگر یہ قول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا۔ ان کا قول کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجہ اسفل ہے، سب سے نچلے درجے کے جو فرشتے ہیں ان میں شامل کرتے ہیں، اور اللہ کے احکام کی جیسے تنفیذ وہ فرشتے کرتے ہیں وہ بھی۔ اب یہ مختلف فی مسئلہ ہو گیا، سب کے نزدیک نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض کے نزدیک شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ہم اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینک سکتے، لیکن ان کو بھی نہیں پکارا، وہ ہے، وہ بھی اللہ کی سول سروس کے اندر ہو گئے، سول سروس ہے نا، ان کے کاڈر ہیں۔ پٹواری سے آپ چلیں گے تو ریونیو کا پٹواری پر گردابر اور گردابر سے گردابر، قانون گو اور اس سے اوپر اور نائب تحصیلدار، تو فرشتوں کے بھی گریڈ ہیں، طبقہ اسفل، طبقہ اعلیٰ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ارواح کو بھی اس میں شامل کر دے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اور اس کو ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا۔ ہاں انہیں پکسیے تو شرک لازم آئے گا، بات سمجھ باریک پر۔ فرشتوں کو مانتے ہیں، پکارنا، مدد نہیں مان سکتے۔ اسی طریقے سے ان کو آپ مانتے بھی ہوں کہ وہ ملائکہ کی آخری صف میں ان کو بھی اللہ نے بھرتی کر لیا ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ اختلاف کریں، اختلاف بھی کرتے ہیں۔ اتنی بڑی بات کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے ہمیں نہیں، یہ سب کہتا ہے یہ کہ یہ قول ہے محدث کا ہے، لیکن در اس بات فرق جو بتا رہا ہوں، ان کو یہ مان لینا کہ فرض کیجئے شیخ عبد القادر جو ہے بغدادی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روح اب کہیں آ سکتی ہے، ارواح آ سکتی ہے، جیسے ملائکہ آ سکتی ہے، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم اس وقت محمد کو پکاریں گے نہیں، پکارا کہ پھر دعوت جب دعا کی تو پھر یہ ذرا باریک سا فرق ہے جو ہمارے ہاں اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا تو انکار کر دیتے صرف روحانی سے، اور یا یہ کہ پھر ان سے دعائیں اور استدعاء اور استغاثہ، تو یہ دونوں میں جو ہے انتہا ہے۔ اچھا، دنیا کے قانون کے تحت بھی جو میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا، اس کا بھی ایک مرتبہ ہے۔ آپ نے کسی شخص سے ایک کام کے لیے کہا، وہ دنیا کے قوانین کے تحت ہے۔ فرض کیجیے آپ کسی سے کہتے ہیں میری فلاں جگہ پر
سفارش کر دیجیے میرا یہ مسئلہ ہے 100% درست ہے، لیکن یہ کہ فرض کیجیے کہ میرا جو مدعا علیہ ہے یا جو میرا رد مقابل ہے وہ چرم زبان ہے زیادہ، یا وہ اس نے کوئی لمبی چوڑی سفارش جو ہے فراہم کرتی ہے، تو آپ بھی میری بات رکھ سکیں گے۔ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ نساء من یشفع شفاعۃ الحسنہ، اچھی شفاعت کرنا، صحیح بات، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اب آپ نے ایک دفعہ کہا، اس نے نہیں کیا، دوسری دفعہ کہا نہیں کیا، پھر کہا، تو یہ میں ایک بزرگ کا قول آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف ایک دفعہ کہا ٹھیک ہے یہ سوال ہے، دوسری دفعہ کہا یہ نہیں کریے معاف، اب تیسری دفعہ، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ آپ کا خیر اسی کے ہاتھ میں، اور یہ شرک خفی ہو جائے۔ ٹھیک ہے آپ نے کہا کر وہ یہ باتیں بھی سمجھ لی، کیونکہ آدمی جو ہے اگر پیچھے پڑ جاتا ہے کہتا رہتا، مطلب معلوم ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تمہارا خیر جو ہے، تمہاری بھلائی اسی کے ہاتھ میں۔ بہرحال اس تمہید کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنت خلف النبی یوما صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا۔ اب پیچھے ہونے سے کیا مراد؟ گمان غالب یہ ہے کہ سواری پر، جس کو ردیف بھی کہتے ہیں، واللہ عالم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے، ادب کے ساتھ، چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں، نوجوان۔ اس کیفیت میں حضور نے اب ان سے خطاب کیا، یا غلام، اے نوجوان، اے لڑکے، وعلمک کلمات، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں چند کلمات۔ یہ ہے حضور کا طریقہ تربیت و تعلیم و تزکیہ۔ وہاں کوئی مدرسے نہیں تھے، وہاں کوئی درس کی محفلیں تو نہیں ہوتی، محفل تو ایک ہی ہوتی تھی ہفتے میں، وہ جمعے کا اجتماع ہے، باقی حضور کی صحبت ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے، اسی میں تربیت، اسی میں تعلیم، اسی میں تزکیہ۔ وہ علیحدہ ذکر کے حلقے جو ہے وہ ضربے مارنے کے لیے یہ تو نہیں، یہ تو بات کی ایجاد میں تو سب مانتے ہیں کہ یہ بات کی ایجاد ہے، یہ مخلوق کی وہ نہیں۔ بہرحال حضور نے اے لڑکے یا اے بیٹے، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ وعلمک کلمات، حفظ جان بنا دے، احفظ اللہ یحفظ، پہلا اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب اسے مراد کیا؟ عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کو کوئی حکم ٹوٹنے دو، وہ تمہاری حفاظت کرے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھو، اس کی یاد سے اس دل کو، اس خانہ قلب کو خالی نہ مستحضر رکھو اللہ کو، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں یاد رکھے۔ اور حدیث قدسی میں یہ الفاظ آئے، میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد، جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین۔ وہ جو امیر خسرو کا شعر ہے وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں انہوں نے کہا ہے، خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود۔ اے خسرو، رات میں جہاں تھا وہ رات کو کیفیت کی جو گزری ہے وہ ایک لا مکان کی محفل تھی، اب مکان نہیں ہے، لا مکان مادی نہیں ہے، اس کی محفل میں میر محفل اللہ کا اور شمع محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من۔ بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے۔ دوبارہ فرمایا، احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے، جب چاہو دعا کرو۔ وہ جو با کہا ہے کہ دل میں ہے، جب چاہو مخاطب ہوگا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن چھپائی دے، کہیں دور تو نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے دل میں اللہ ہے، تم کہاں جا رہے ہو اس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اپنے دل میں۔ وہ جو بے دل نے کہا ہے، ستم است گر حوست کشد بے سیر سر و سمندرا، تجھے ان کا کم نہ دمیدہ در دل کشا بچمن درا۔ بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہارا دل کہتا ہے چلو ذرا باغیچے میں چلو، پھولوں کی سیر کرو، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ موتیا ہے، یہ سیر، ستم است، بڑے ستم کی بات۔ وہی ستم کیا ہو گیا؟ ستم است گر حوست کشد، تمہاری خواہش تمہیں کھینچتی ہے کہ بے سیر سر و سمندرا، سر و سمن، ذرا ان کی سیر کرنے کے لیے آؤ۔ تجھے غنچہ کم نظر ہے، تو خود ایک غنچہ ہے، تو خود ایک پھول، اللہ کا بنایا ہوا اشرف المخلوقات، وہ اشرف المخلوقات سے بڑا تو پھول ہو سکتا ہے۔ تجھے غنچہ کم نہ دمیدہ در دل کشا، اپنے دل کا دروازہ کھولو، بچمن درا، اس کے اندر جو چمن آباد ہے وہ کیا ہے؟ روح ہے۔
دل مسکن ہے قلب، قلب مسکن ہے روح۔ تو احفظ اللہ تجد ہو تمام، یا تجاہر اپنے سامنے کو، اذا سألت فاسأل اللہ۔ اب آ گیا وہ برکت سے، دیکھو جب مانگو اللہ سے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت۔ ایک حدیث میں آتا، یعنی حرام نہیں، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا تو سوال کرنا حرام نہیں۔ وہ تو میں نے کہا کہ اس پر اصرار آپ کریں گے تو اس میں بو پیدا ہو جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی، شرک۔ لیکن آپ کریں، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ۔ لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو، سوال یہاں تک کہ جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے۔ ہوتا ہے ایسا مسافر ہوتا، جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا اس نے وہ بات پوری کر دی، کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے مابین نہیں چاہتا۔ پھر کیا وقت اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھے آتا ہے، فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے، آپ کی تکلیف کو رفع کر دیا، آپ کی ضرورت کو پورا کر دیا، اسی سے بات، کسی اور سے بات۔ یہ ہے توحید کا لب لباب۔ یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان۔ اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہوں اجتماعی ہوں، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان۔ ٹھیک، ایک بات ہے، ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ، جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقدر ہے، لیکن اصل ایمان، اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبیلۃ جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ ایمان مجمل، اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے۔ ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح رواں ایمان، اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ۔ اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو سبھی، اس کے دو ہے تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف کی۔ اس لیے میں نے تمہیں فاتحہ میں تذکرہ شروع میں کیا، یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل، عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف، استعانت ہی میں ثواب بھی آ گیا۔ ابھی مدد ہے، آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہیں سفارش کرانا چاہتے ہیں، مدد۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو۔ اور وہ سارے الفاظ یاد کر دیے، استدعاء، استعانت، استغاثہ، یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ، استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ، اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ، یہ سب اللہ، صرف عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد اور استعانت صرف اللہ۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم۔ اب یہ جو آخری ٹکڑا آ رہا ہے، حدیث نمبر 4 تھی، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس میں بھی مضمون جو آیا وہ یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے۔ واعلم، اور اے میرے بیٹے، میرے بچے، اے عزیز، علم، جان لو، ان الامت اذا اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر سب لوگ جمع ہو کر چاہیں کہ تمہیں کسی شے کا نفع پہنچے، وہ فائدہ پہنچا دے، لن ينفعوک الا بشیء قد كتبہ اللہ لک، نہیں پہنچا سکتے وہ تمہیں کوئی نفع مگر صرف وہی جو تمہارے لیے اللہ نے لکھی۔ پھر کیوں مانگو ان سے؟ یہ تو فعل عبث ہو گیا، بیکار بات ہو گئی، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ لہذا یہ جان لو، سب لوگ مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے، مل جائے مدد۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اس سطح پر آ جائے اس میں کتنا استغنا ہو، کسی کے سامنے پیشانی رگڑے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرے گا۔ تم نے سوال کیا تو عزت نفس کو تم نے اس کے سامنے پیش کر دی، اب وہ چاہے تو کچھ اس کا لحاظ کر لے، چاہے تو ٹھوکر مار دے تمہاری عزت نفس۔ یہ وہ مقام جب مانگو صرف اللہ سے، مدد طلب کرو صرف، اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے، نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتب اللہ لک وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک، اور سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے
مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے دی۔ اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی تو یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات رکھتا ہے۔ جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی وہ اللہ کا ولی۔ اور اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، وہ ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقی معنی نہیں ہوتے۔ اس ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ پہنچ گیا، اور لوگ یہ خوف کی بات ہے، کس سے خوف کروں؟ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے یہ چھوڑ دے، اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑا دے، کاہے کو جبرسائی کرنا اس کے سامنے، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کروں۔ اور رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان قلمیں اٹھا دی گئی ہیں، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہے صحیح سے ان کی سیاہی خشک ہوتی، یہ ہے وہ اللہ کا علم قدیم جس میں ہر شے لکھی، اس کی قلم اٹھا دی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم رک جانا چاہیے، وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا، اور جو صحیح سے جن پر لکھا گیا وہ خشک بھی ہو گئے۔ یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس میں روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی محدثین نے کی ہے، اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا، وقت جاہک تھا، یہاں امامک ہے، وہاں مطلب ہے کہ اپنے سامنے پاؤ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو۔ ذکر اللہ کے معنی کیا؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز ذریعہ ہے یاد۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھنی ہو جو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی، آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کے دماغ سے کچھ نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، وہ ذکر تو نہیں ہوا۔ ہاں نماز فرض کیوں ادا ہو گئی، فرض ادا ہو گئی، تو جنہیں ہم نے ذرائع، جنہیں ذکر سمجھا وہ ذرائع اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے۔ استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، تعرف الی اللہ فی الرخاء، اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ۔ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت زور کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو خان مزکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا، وہ ہے کشادگی کی حالت میں جب کہ تمہارے لیے کشادگی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو، یعرف کا پھر سنگا، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت، جب تمہیں کوئی تکلیف، وہ تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا۔ تکلیف تو آنی ہے، جو لکھی ہوئی ہے وہ تو آئے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے، احساس کا معاملہ ہوگا، وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرم کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی، پھر اسی ہوگا، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کر۔ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست کی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت، اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی، چھوڑو کیس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی، کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو، خام خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے، یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات ان کی جڑ کٹ ہے۔ وعلم انما اخطاءک لم یکن لیصیبک وما اصابک، جو چیز تم پر آ گئی لم یکن لیخطئک، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ آتی، یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول۔ اسی لیے میں نے آپ کو آیت سنائی،